سب سے پہلے میں غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ اسپیسیفکلی سائنس سوسائٹی کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ آپ سب لوگ انجینئرز ہو، موسٹلی سر نے بتایا کہ انجینئرز بیٹھے ہوں گے، سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کمپیوٹر سائنس۔ تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹس کو فالو کریں گے، and I hope you all will change پاکستان۔ ان پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے that don't live a limited life۔ محدود زندگی کبھی نہیں گزارنی۔ ہمارے زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کا پلان کرتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، میں بن چکا، مجھے انجینئر بننا تھا، بن چکا، مجھے کچھ نہیں کرنا، آگے پیسے کمانے ہیں، تین وقت کی روٹی کمانی ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا زندگی میں۔ ڈونٹ لیو اے لمیٹڈ لائف۔ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جس میں آپ کا جو پہلا دن گزارتے ہیں، ڈے 1 جب آپ گزارتے ہیں، اور جب ڈے 2 کی باری آتی ہے تو ڈے 1 اور ڈے 2 دونوں سیم ہوتے ہیں، پھر ڈے 3 جو ہے وہ ڈے 2 کی طرح ہوتا ہے۔ ایسی زندگی کبھی نہ گزاریں۔ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کی لائف کی ساری سٹرگلز، اپنے آپ کو امپروومنٹ، اپنے آپ کی جو امپروومنٹ ہوتی ہے انسان کی، اس میں لگے۔ مطلب آپ زندگی میں محنت کرتے ہو، آپ قربانیاں دیتے ہو، آپ سیکریفائس دیتے ہو، وہ سیکریفائسز آپ کی امپروومنٹ کے لیے ہونی چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک انجینئر بننا تھا، میں بن چکا۔ نہیں، آپ لوگوں نے انجینئر بننا تھا، چلے انجینئر تو بن سکے، لیکن اپنی جو خود کی جو امپروومنٹ ہے اسے کبھی نہ روکیں، چونکہ آپ انجینئر تو بن گئے لیکن ورلڈ بیسٹ انجینئر آپ کبھی نہیں بنے۔ آپ سب لوگوں نے ایسا کیا سیکھنا ہے کہ وہ آگے جا کر آپ دوسرے کو سکھا سکتے ہو۔ ایک عظیم انسان آپ سب لوگوں نے کیسے بننا ہے۔ So don't live a limited life. And if the engineers thoughts were limited، اگر انجینئرز کے تھاٹس اگر لمیٹڈ ہوتے تو بگاٹی ویرون کی سپیڈ کبھی، اس کی ریکارڈ کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ کبھی بھی چاند پر قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے انسانوں کے لیے، لیکن نیل آرمسٹرانگ نے اس کو پاسبل کر کے دکھایا۔ اگر انجینئرز کی تھاٹس لمیٹڈ ہوتی تو آج نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم نہیں رکھ پاتا۔ اگر انجینئرز کی تھاٹس لمیٹڈ ہوتی تو آج ٹیکنالوجی پوری دنیا میں اس طرح نہیں پھیل چکی ہوتی، اور اگر انجینئرز کی تھاٹس لمیٹڈ ہوتی تو آج ہم جہاز میں سفر نہیں کرتے، آج ہم ابھی بھی ہم گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو ایک انجینئر کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک ملکی ڈیولپمنٹ میں۔ ایک انجینئر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک ملک کے لیے نئے انوینشنز بنانے کے لیے، اور ایسی چیزیں بنانے کے لیے جس سے انسانی جو زندگی ہے وہ آسان ہو۔ اینڈ آفٹر لیونگ اے لمیٹڈ لائف کے بعد، مطلب جب آپ اپنی زندگی کو محدود ہونے سے بچاتے ہیں، آپ بڑا مقصد سلیکٹ کرتے ہیں، so the next thing is the big dreaming۔ کیونکہ جب آپ بگ ڈریمنگ کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک بڑا مقصد آتا ہے، اور بڑا مقصد جب آتا ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ جب کوشش کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کی امپروومنٹ پھر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ، ریممبر کہ جب آپ اسکائی کو اپنا مقصد بناتے ہو، آسمان کو اپنا مقصد بناتے ہو، اگر آپ اپنے اس مقصد میں فیل بھی ہو جاتے ہو تو آپ یو مے فال آن دا مون۔ جب میں سپر کڈ پروگرام میں آیا تو میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سوال پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک سپر کڈ بنوں، ایک آرڈینری کڈ سے میں سپر کڈ کیسے بنوں؟ تو میرے ٹیچر نے آسان الفاظ میں مجھے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا، زندگی میں بڑا مقصد رکھو، اور بڑے مقصد کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر اور اپنے اللہ کے اوپر بلیو رکھو۔ اگر تم ان چیزوں کے اوپر بلیو رکھو گے تو اللہ تمہیں کامیابی ضرور دے گا، کامیابی تمہارا ساتھ دے گی۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل رکھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ بڑا مقصد سلیکٹ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو اللہ خیر کرے گا،
اور آپ اللہ سے جو ہے وہ کرتے ہو کہ اللہ مجھے اس مقام تک پہنچائے, اور آپ محنت بھی کرتے ہو, آپ قربانیاں بھی دیتے ہو, آپ اپنی اسٹرگلز بھی کرتے ہو, آپ اپنی اسٹڈی کے اوپر بھی فوکس کرتے ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک فریکوینسی بلڈ ہوتی ہے, اور اسی فریکوینسی نیچر جو ہے اسی فریکوینسی کو لے کر آپ کو پھر ایک بہت بڑا مقام دیتی ہے, اور آپ پھر ایک عظیم انسان بنتے ہو. عظیم انسان بننے سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. اور بے شک اللہ جس سے پھر محبت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بڑا انسان بننے سے کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا, جس سے اللہ محبت کرتا ہوں. Then you have to believe in teamwork. Teamwork is very important. چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, جب دو ہاتھ آپس میں ملتے ہیں تب تالی بجتی ہے. ایک انگلی سے تیز تالی نہیں بجتی, پھر 2 3 4 5, جب 5 انگلیاں اکٹھے ہو کر جب آپ تالی بجاتے ہیں تو اس کی آواز پھر تیز ہوتی ہے. تو سوچیں حال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی تالیوں کی آواز اگر آپس میں مل جائے تو وہ کتنا بڑا آواز بنائیں گی. تو ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ, چونکہ alone you are good but together you are the best. اکیلے آپ اچھے ہوتے ہو, آپ کوئی کام کر سکتے ہو, بٹ ٹوگیدر آپ بہترین ہو سکتے ہو. رائٹ بردرز کو کوئی جانتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ رائٹ بردرز نے کیا کیا تھا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رائٹ بردرز نے جہاز کو ایجاد کیا تھا, بٹ رائٹ بردرز کا اصلی مقصد جہاز ایجاد کرنا نہیں تھا, جہاز بنانا نہیں تھا. رائٹ بردرز کا اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں پہلے اڑنے والے انسان بنے, اس دنیا میں پہلے اڑنے والے انسان بنے. اور وہ 2 بھائی تھے, انہوں نے ٹیم ورک کر کے یہ مقام حاصل کر لیا کہ وہ دنیا کے سب سے پہلے. مائک کام نہیں کر رہا؟ اچھا ٹھیک ہے, مائک کام نہیں کر رہا. تو انہوں نے ٹیم ورک کر کے ایک ساتھ مل کر کام کیا اور دنیا کی سب سے پہلے ہوا میں اڑنے والے انسان بنے. اور پھر ہارلی ڈیوڈسن کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے, دس از دی بیسٹ موٹر سائیکل میکنگ کمپنی ان دا ورلڈ. یہ 2 دوست تھے, ہارلی اینڈ ڈیوڈسن. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم موٹر سائیکل بنائیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم موٹر سائیکل بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنائیں. ان کا اپنے مقصد کے اوپر بلیف تھا, اپنے آپ کے اوپر بلیف تھا, قربانیاں دی انہوں نے, محنت کی اور ٹوگیدر کام کیا, ایک ساتھ کام کیا. عام طور پر اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ what is the opposite of success تو لوگ کہتے ہیں failure, but what I think that the opposite of success is learning. چونکہ ایک آپ اگر چیلنج ایکسپٹ کرتے ہو, فار ایگزامپل آپ لوگوں کے ایگزامز آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے وہ ایگزامز میں آپ یا پاس ہو جاتے ہو, آپ فیل نہیں ہوتے, آپ سیکھتے ہو, آپ وہ گر حاصل کر لیتے ہو, اور آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اگلی دفعہ جب ایگزام آ گا, جب ٹیسٹ ڈے آئے گا, تو میں نے اس میں یہ غلطی نہیں کری, میں نے یہ والی غلطی نہیں کرنی, یہ والی غلطی نہیں کری. اگر میں اس غلطیوں کو اگنور کروں گا, ان کو میں نہیں کروں گا اور ان کو میں اپنی طاقت میں بدلوں گا, تو میں اس ایگزامز میں آگے جا کر پاس ہو سکوں گا, میں اس چیلنج کو جو ہے ایکسپٹ کر کے پاس ہو سکوں گا. تو ایک کامیابی ہے اور دوسرا ہے سیکھنا. ایک چیز میں آپ کامیاب ہوتے ہو, دوسرا آپ سیکھتے ہو. سیکھنے کے بعد آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ یار اس چیز میں اور اس چیز میں کیا فرق ہے, اور میں نے یہ کام کرنا ہے, اس لیے لہٰذا میں اس مقام پر پہنچوں گا. آپ لوگوں سے جنرل میں ایک سوال پوچھتا ہوں, that what is the difference between an educated person and experienced person. کوئی مجھے بتا سکتا ہے ایجوکیٹڈ بندے میں اور ایک ایکسپیرینس بندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ anyone? yes sir. ایجوکیٹڈ پرسن جو ہوتا ہے اس کو کوئی اور سکھاتا ہے, ایکسپیرینس بندہ خود سیکھ لیتا ہے ایکسپیرینس کر کے کوئی چیز. yes. لائک آپ کسی بچے کو کہتے ہو یہ اس لیے یہ گرم ہوتی ہے, تو 2 طریقوں سے وہ سیکھ سکتا ہے, یا تو آپ کی بات مان لے یا وہ ٹچ کر لے, یہ چیز کہہ دے کہ یہ گرم ہے. yes. آپ سر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, بٹ what I think, yes, clapping for sir. ایجوکیٹڈ بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک اسٹڈیز کر کے, مطلب کتابیں پڑھ کے اور کلاس میں ٹیچر کا لیکچر لے کے وہ آگے جا کر ایک ایجوکیٹڈ بندہ بنتا ہے. اور سر کی بات بھی صحیح ہے. اور جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے وہ فیلئرس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. مطلب ایجوکیٹڈ بندہ وہ ہے جو کہ اسٹڈیز, جو کہ کتابی باتیں ہوتی ہے, لیکن جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے وہ فیلئرس کو دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ ناکامیوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے کہ یار اس موڑ پہ ایسے گرا جاتا ہے,
और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ऐसे पास भी हो सकता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ. And you should never be scared of an educated person. You should be scared of an experienced person. क्योंकि educated बंदा वो आपको किताब की लिखी हुई बात बताएगा, लेकिन जो experienced बंदा वो आपकी जिंदगी की बात बताएगा कि जिंदगी में किस मोड़ पर बंदा नीचे जाता है, किस मोड़ पर ऊपर आता है. And at last, I would like to say that you have to work for the country. अपने मुल्क के लिए काम कीजिए. Because working for your country, मैं ये अपने हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ that you have to work for Pakistan. अगर नासा के अंदर पाकिस्तानी काम कर सकते हैं तो पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क में अपनी मुल्क की तस्वीर अच्छी तस्वीर दुनिया को क्यों नहीं दिखा सकते हैं. So you all should work for Pakistan. And for working Pakistan, you all should study इकबाल. क्योंकि आप इकबाल रहमतुल्लाह को पढ़ोगे, उनके कलाम को पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है. मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, याद रखें. एक वो जो कि ये समझते हैं यार मैंने इंजीनियर बनना है, और एक वो जो कि ये समझते हैं कि मैंने इंजीनियर हो के मैंने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, मुल्क की डेवलपमेंट में किरदार अदा करना है. तो आप सब लोगों ने अपने मुल्क के लिए काम करना है. आप लोग अपने मुल्क के लिए काम करोगे तो ये मुल्क आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने साथ अपने सफर पे रवाना जरूर करेगा. एंड कीप इन माइंड दैट कायद आज़म हैज आल्सो सेड दैट यूथ इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री. यूथ जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो जिस्म मजबूत हो जाता है. जिस्म मजबूत होता है तो जिस्म आगे वॉक भी कर सकता है और आगे रनिंग भी कर सकता है. तो अगर हमारी नौजवान नस्ल मजबूत होगी, हमारी यूथ मजबूत होगी, वो इकबाल से आगाह होगी, इकबाल रहमतुल्लाह क्या कहते हैं, और वो इस मुल्क की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करेगी, तो मैं समझता हूँ उसको अजीम इंसान बनाने से कोई नहीं रोकेगा. एंड यू ऑल हैव टू वर्क फॉर in the development of Pakistan. You have to do inventions for Pakistan. आप सब लोगों ने ऐसी नई चीजें बिल्ड करनी है, ऐसी नई चीजें बनाने हैं कि जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो, लोगों की लाइफ आसान हो, और आप सब लोगों ने मिलकर काम करना है. एंड कीप इन माइंड दैट यू ऑल कैन डू इट. आप सब लोग ये कर सकते हो. एंड आई होप यू ऑल विल चेंज पाकिस्तान, और आप सब लोग पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच. जा सकता हूँ.